فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ تمام حمد و ثنا اس رب کائنات کی جس نے ہمیں ائمہ طاہرین جیسی افضل ترین نعمت سے نوازا ہے، اور ان ہستیوں کے توسل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے پالنے والے، اے رب العالمین، کاشانۂ بصیرت کے جتنے بھی کارکنان ہیں جس طرح اس میں شریک ہو رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرنا اور انہیں سایہ عافیت میں رکھنا۔ ہم اور آپ مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں، احادیث کی کتاب کا مجموعہ ہے۔ کتاب کا نام ہے میزان الحکمت، اور اس کی ہم چوتھی جلد یعنی جلد 4 ہم پڑھ رہے ہیں، اور جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے تھے پچھلی ریکارڈنگ میں وہ صفحہ ہے 549 یعنی 549، اور جو باب ہم آج پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 1679 1689، اور عنوان ہے جو ہماری قبور کی زیارت نہیں کر سکتا۔ تو آئیے بلا تاخیر اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7985۔ جو شخص ہماری قبور کی زیارت نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ وہ ہمارے نیک بھائیوں کی قبروں کی زیارت کرے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 311، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7986۔ جو شخص ہماری زیارت نہیں کر سکتا اسے ہمارے صالح دوستوں کی زیارت کرنا چاہیے، اس کے لیے ہماری زیارت کا ثواب لکھا جائے گا۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 74 صفحہ 354، اور بحار الانوار جلد 102 صفحہ 295، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف لکھا ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 10 صفحہ 462 اور باب 101۔ اس کے بعد نیا عنوان شروع ہو رہا ہے، گویا نیا باب ہے۔ باب کا نمبر ہے 1690، اور عنوان ہے اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 7987۔ اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہاری زیارت سے خوش ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس ان کے لیے دعائے خیر کرنے کے بعد اپنی حاجات کو طلب کرنا چاہیے۔ بحار الانوار جلد 10 صفحہ 97، الخصال صدوق صفحہ 618، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7988۔ داؤد رقی کہتے ہیں، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص اپنے والد اور اپنے کسی قریبی یا غیر قریبی کی قبر پر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے بعد لکھا ہے تو کیا اسے مرنے والے کو یہ بات کوئی فائدہ پہنچاتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً یہ چیز اسے ایسے ہی مل جاتی ہے جس طرح تم میں سے کسی کو ہدیہ یا تحفہ مل جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 102 صفحہ 296۔ اگلا باب شروع ہو رہا ہے 1691، عنوان ہے اہل قبور پر سلام بھیجنا۔ حدیث کا نمبر ہے 7979۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام قبرستان کے نزدیک سے
گزرے تو فرمایا اے اہل قبور تم پر سلام ہو، تم لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، رہے تمہارے گھر تو دوسرے لوگ ان میں رہ رہے ہیں، تمہاری عورتوں کے ساتھ دوسروں کا نکاح ہو چکا ہے اور تمہارے مال لوگوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، یہ خبر تو ہمارے پاس ہے، کاش کہ ہم تمہاری خبر سے باخبر ہو پاتے۔ پھر فرمایا اگر وہ بول سکتے تو ضرور کہتے ہم نے تقوی کو بہترین زاد راہ پایا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 71۔ حدیث 7990۔ صفین سے پلٹتے ہوئے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی کوفے سے باہر قبرستان پر نظر پڑی تو فرمایا اے وحشت افزا گھروں، اجڑے مکانوں اور اندھیری قبروں کے رہنے والوں، اے خاک نشینوں، اے عالم غربت کے ساکنوں، اے تنہائی اور الجھن میں بسر کرنے والوں، تم تیز رو ہو جو ہم سے آگے بڑھ گئے ہو اور ہم تمہارے نقش قدم پر چل کر تم سے ملا چاہتے ہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں دوسرے بس گئے ہیں، بیویوں سے اوروں نے نکاح کر لیے ہیں اور مال و اسباب تقسیم ہو چکا ہے، یہ تو ہمارے ہاں کی خبر ہے، اب تم کہو کہ تمہارے یہاں کی کیا خبر ہے؟ پھر حضرت علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 82 صفحہ 180، نہج البلاغہ حکمت نمبر 130۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 7991۔ علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا میں اہل قبور پر سلام کروں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ فرمایا کہو السلام علی اہل الدیار من المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات انتم لنا فرتو انا بکم انشاء اللہ راجعون، یعنی اس جگہ کے بسنے والے مومن مردوں اور مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر سلام ہو، تم لوگ ہم سے پہلے پہنچ چکے ہو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انشاءاللہ اسی جگہ پلٹ کر آ رہے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 82 صفحہ 170۔ حدیث جب ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 7952۔ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ تھا کہ آپ کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا، وہاں آپ نے فرمایا السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ کیف وجدتم کلمۃ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ اغفر لا الہ الا اللہ واحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ والوں پر لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی طرف سے سلام ہو۔ اے لا الہ الا اللہ والو، تم نے لا الہ الا اللہ کے انجام کو کیسا پایا؟ اے لا الہ الا اللہ ذات، تجھے لا الہ الا اللہ کا واسطہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی مغفرت فرما اور ہمیں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے گروہ میں محشور فرما۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبرستان سے گزرتے وقت یہی کچھ کہے تو اس کے 50 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جس کے 50 سال کے گناہ نہ ہوں پھر؟ حضور نے فرمایا اس کے والدین کے، اس کے بھائیوں کے اور عام مسلمانوں کے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 93 صفحہ 203،
پھر لکھا ہوا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 879 باب 55 اور 56۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں میزان الحکمت کا صفحہ نمبر 555۔ اس صفحے پہ نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 10، عنوان ہے زینت، اور پھر اس کے نیچے باب تحریر ہے، باب کا نمبر ہے 1692 اور عنوان وہی ہے زینت، اور اس کے نیچے جو ہے لکھا ہوا ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کے حوالے سے 2 مختلف آیات یہاں پہ تحریر کی گئی ہیں۔ پہلی آیت جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کا کچھ حصہ ہے، تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 کا حوالہ دیا گیا ہے، تو آئیے اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ ترجمہ، اے رسول آپ ان سے پوچھیں کہ جو زینت اور کھانے کی صاف ستھری چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں کس نے حرام کر دیں؟ آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ یہ سب پاکیزہ چیزیں قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خاص ہیں جو دنیا کی زندگی میں ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تحریر ہے حدیث شریف، اور حدیث کا نمبر جو ہم پڑھیں گے وہ ہے 7993۔ یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب اس کا مومن بندہ اپنے مومن بھائی کی ملاقات کو جائے تو بن سنور کر اور خوبصورت بن کر جائے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 79 صفحہ 307، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث 7994۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف کی آیت نمبر 31، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کیا کرو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد کنگھی کرنا ہے، کیونکہ کنگھی رزق کو زیادہ کرتی ہے، بالوں کو اچھا بناتی ہے، حاجات کو پورا کرتی ہے، سلب کے پانی میں اضافہ کرتی ہے اور بلغم کو ختم کرتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ 426، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ 425 باب 70۔ اگلی حدیث 7995۔ جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے تو اسے چاہیے کہ بن سنور کر جائے، جیسے کسی اجنبی کے لیے بنتا سنورتا ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اسے اچھی حالت میں دیکھے۔ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 298، حضرت علی علیہ السلام، یہ اس کا حوالہ تھا۔ اگلی حدیث 7996۔ حضرت امام رضا علیہ السلام گرمیوں میں ایک چٹائی پر اور سردیوں میں اونی چادر پر بیٹھا کرتے تھے اور موٹا جھوٹا پہنا کرتے تھے، لیکن جب باہر لوگوں میں آتے تو بند سنور کر۔ حوالہ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 300، حدیث کا نمبر ہے 7997۔ کسی عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خود کو بغیر زینت کے رکھے، اگر کچھ نہیں تو گلے میں ہار ہی ڈال لے۔ وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 335، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے نیچے قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو
وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 344 باب 4۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7998۔ اس بات سے بچو کہ لوگوں میں تم بند سنور کر جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا گناہوں کے ساتھ کرو۔ حوالہ نہج السادات جلد 1 صفحہ 448 حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں سے نئے باب کی ابتدا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1693۔ عنوان ہے دشمن کے سامنے زینت کر کے جاؤ۔ حدیث کا نمبر ہے 7999۔ خالد کنانی کہتے ہیں کہ میرا سامنا حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے ہو گیا، جبکہ میرے ہاتھ میں مچھلی چمٹی ہوئی تھی۔ امام نے فرمایا اسے دور پھینک دو، کیونکہ میں اپنے دوستوں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتا کہ وہ پس چیز اٹھائے ہوئے ہوں۔ پھر فرمایا تم ایسی قوم ہو جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ اے شیعو، خلق خدا تمہاری دشمن ہے، لہذا جتنا ممکن ہو بند سنور کر رہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 324۔ پھر نیچے قول مؤلف لکھا ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 344 باب 5۔ اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1696 اور عنوان ہے حرام زینت۔ حدیث کا نمبر ہے 8000۔ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 17357۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث ہے 8001۔ سونا مشرک مردوں کا اور چاندی مسلمان مردوں کا زیور ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 17358۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 8002۔ جو شخص اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ وہ اپنے کسی دوست کو جہنم کی آگ کا چھلا یا انگوٹھی پہنائے تو اسے چاہیے کہ سونے کا چھلا یا انگوٹھی پہنا دے۔ اسی طرح جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے کسی دوست کو جہنم کا طوق پہنائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے سونے کا ہار پہنا دے۔ لہذا تمہارے لیے چاندی کا استعمال بہتر ہے، اس سے تم جو چاہو بناتے رہو۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 17365۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نیچے قول مؤلف ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 393 باب 46۔ اور پھر انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے، چاندی کی انگوٹھے پہننے کا استحباب اور مردوں کے لیے سونے کے استعمال کی حرمت اور چاندی کے علاوہ لوہے تانبے وغیرہ کی کراہت ہے۔ یہاں پہ یہ باب تمام ہو جاتا ہے۔ اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1695۔ عنوان ہے باطن کی زینت اور اس کے نیچے لکھا ہے نمبر 1۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید لکھ تحریر ہے۔ گویا یہاں پہ قرآنی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور اس کے بعد اس کے معنی بھی تحریر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ترجمہ، لیکن اللہ نے تو تمہیں ایمان کی محبت دے دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا ہے۔ اس کے نیچے حدیث شریف تحریر ہے اور جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 8003۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے مکارم الاخلاق سے اقتباس۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور عدل کے نشر، غصے کو ضبط کرنے، فتنے کو فرو کرنے، متفرق و پراگندہ لوگوں کو ملانے، آپس میں صلح و صفائی کرانے، نیکی کے ظاہر کرنے، عیب پر پردہ ڈالنے،
نرم خوئی و فروتنی و حسن سیرت کے اختیار کرنے، رکھ رکھاؤ رکھنے، حسن اخلاق سے پیش آنے، فضیلت کی طرف پیش قدمی کرنے، تفضل و احسان کو ترجیح دینے، خوردہ گیری سے کنارہ کرنے، غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک کے ترک کرنے، حق بات کے کہنے میں اگرچہ وہ گراں گزرے، اپنی گفتار و کردار کی بھلائی کو سمجھنے میں اگرچہ وہ زیادہ ہو، اور اپنے قول و عمل کی برائی کو زیادہ سمجھنے میں اگرچہ وہ کم ہو۔ مجھے نیکوکاروں کے زیور اور پرہیزگاروں کی سج دھج سے آراستہ فرما۔ ان تمام چیزوں کو دائمی اطاعت، جماعت سے وابستگی، اہل بدعت اور ایجاد کردہ رائیوں پر عمل کرنے والوں سے علیحدگی کے ذریعے پایۂ تکمیل تک پہنچا دے۔ حوالہ صحیفہ کاملہ دعا 20۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اگلی حدیث۔ حدیث کا نمبر ہے 8004۔ زینت باطنی حسن کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ لباس کی خوبصورتی کے ساتھ۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8005۔ باطن کی زینت ظاہر کی زینت سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8006۔ ایمان کی زینت عدل و انصاف ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8007۔ ایمان کی زینت باطن کی پاکیزگی ہوتی ہے اور عمل کا حسن ظاہر میں ہوتا ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8008۔ دین کی زینت صبر و رضا ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8009۔ اسلام کی زینت نیکی کی وجہ آوری ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8010۔ تمہیں سخاوت اور حسن خلق اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں مرد کو اسی طرح مزین کرتی ہیں جس طرح لڑی ہار کو خوبصورتی عطا کرتی ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 71 صفحہ 391۔ حدیث 8011۔ ہم نشینی کی زینت تحمل و برداشت ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8012۔ عبادت کی زینت خشوع و خضوع ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8013۔ سرداری کی زینت عمومی احسان ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8014۔ علم کی زینت حلم ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8015۔ نیک عادتوں کی زینت عہد و پیمان کی پاسداری ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8016۔ بادشاہ کی زینت عدل و انصاف ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8017۔ حکمت و دانشمندی کی زینت دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8018۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، میرے دوست اس ذلت، خشوع اور خوف سے مزین ہوتے ہیں جو ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اسی چیز کا اظہار وہ اپنے جسموں سے کرتے ہیں، یہ ان کا ظاہری اور باطنی لباس ہوتا ہے جسے وہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 13 صفحہ 49۔ ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 562 پہ، اور یہاں پہ جو باب ہم پڑھنا شروع کریں گے اس کا نمبر ہے 1696، اور عنوان وہی ہے باطن کی زینت، اور یہ اس کا حصہ 2 ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 8019۔ پاک دامنی آزمائش کی زینت ہے، انکساری حسب خاندان کی زینت ہے، فصاحت کلام کی زینت ہے، عدل ایمان کی زینت ہے، وقار و سکون عبادت کی زینت ہے، حفظ و یادداشت روایت کی زینت ہے، دلائل کا یاد رکھنا
علم کی زینت ہے، خوبصورت ادب عقل کی زینت ہے، خندہ پیشانی بردباری کی زینت ہے، ایثار زہد کی زینت ہے، موجود چیز کا خرچ کر دینا یقین کی زینت ہے، قلیل چیز پر اکتفا کر لینا قناعت کی زینت ہے، خشوع و خضوع نماز کی زینت ہے، ناشائستہ چیزوں کا ترک کر دینا پرہیزگاری کی زینت ہے۔ حوالہ ہے بحر الانوار جلد 71 صفحہ 391۔ اب آگئے ہم اگلی حدیث پہ۔ حدیث کا نمبر ہے 8020۔ پاک دامنی فقر کی زینت ہے، شکر تمنگری کی زینت ہے، صبر آزمائش کی زینت ہے، فروتنی حسب خاندان کی زینت ہے، فصاحت کلام کی زینت ہے، عدل ایمان کی زینت ہے، وقار و سکون عبادت کی زینت ہے، حفظ و یادداشت روایت کی زینت ہے، تواضع اور انکساری علم کی زینت ہے، خوبصورت ادب عقل کی زینت ہے، خندہ پیشانی حلم و بردباری کی زینت ہے، ایثار زہد کی زینت ہے، تحد توان کوشش نفس کی زینت ہے، بکثرت گریہ خوف کی زینت ہے، قلیل چیز پر اکتفا قناعت کی زینت ہے، احسان نہ جتلانا نیکی کی زینت ہے، خشوع و خضوع نماز کی زینت ہے، ناشائستہ چیزوں کو ترک کر دینا پرہیزگاری کی زینت ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 80 حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلا باب 1697 اور عنوان بہترین زینت، حدیث کا نمبر شمار 8021۔ بہترین لباس وہ ہے جو تمہیں لوگوں سے میل ملاپ میں لے جائے، تمہیں ان میں خوبصورت بنائے اور ان کی زبانوں کو تمہارے خلاف کھلنے سے روکے رکھے۔ حوالہ غرر علیکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8022۔ مرد کی بہترین زینت ایمان کے ساتھ سکون و وقار ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 337 اور بحار الانوار جلد 77 صفحہ 115 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث ہے 8023۔ اطاعت الہی کی زینت جیسی کوئی زینت نہیں جس سے کسی نے خود کو آراستہ کیا ہو۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 8024۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راز و نیاز کرتے ہوئے فرمایا، میری وجہ سے جو لوگ زینت کرتے ہیں ان لوگوں کی زینت جیسی زینت نہیں کرتے جو دنیا کے بارے میں بے نیاز کر دینے والی چیزوں سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 313۔ حدیث 8025۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو شکم کی پاک دامنی کی زینت سے بڑھ کر کسی اور زینت سے مزین نہیں فرمایا۔ حوالہ تنبیہ الخواطر صفحہ 456 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 8026۔ ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی زینت سے مزین فرمایا ہے جس سے کسی دوسرے بندے کو مزین نہیں فرمایا، جو اس کے نزدیک زیادہ محبوب اور مؤثر ہے۔ وہ ہے دنیا سے بے اعتنائی جو اس نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ دنیا کو آپ پر قابو نہیں دیا اور آپ کے لیے ایسی علامات مقرر فرمائی ہیں جن سے آپ پہچانے جاتے ہیں۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 332 اور پھر اس کے نیچے تحریر ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامرز میں لکھا ہوا ہے زہد، باب کا نمبر ہے 2، فصل کا نمبر ہے 6۔ اور ہم جو ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 566 یعنی 566 پہ ہیں، اور جو اب یہاں سے باب شروع ہوگا اس کا نمبر ہے 1698 اور اس کا عنوان ہے جن کے برے اعمال مزین کیے جاتے ہیں۔
انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم یہاں سے ریکارڈنگ کی ابتدا کریں گے. اس وقت تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. محتاج دعا عامرہ حیدر نقوی.